الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی العبد المؤید و رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمدی اول العدد و صاحب الابد النبی العربی الابتہی القرشی المکی المدنی الہاشمی التہامی ابی القاسم و ابی الزہرا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعود علی ان مظہر العجائب تجدہون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 بلند سے بلند صلوات۔ یا کاشف الکربین وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین و بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس بھائی مدثر کے عزت بخت رزق مال میں مزید اضافہ فرما۔ مالک اللہ ان کے ساتھ اس کاروان میں جس نے بھی حصہ لیا ہے ان سب کی قدم قدم پہ محافظت فرما۔ ضرور آمین کہیے گا میرے مالک، یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ تیرے اس عزت والے دربار سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، جو لوگ بے اولاد ہیں تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ، خصوصاً میرے چاچو منتظر بے اولاد ہیں، چاچو کاشف بے اولاد ہیں، جملہ جتنے سادات و مومنین بے اولاد ہیں، میرے مالک سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، جتنے عزادار مومنین بیمار ہیں، قمر شاہ جی سمیت ایک بچہ بیمار ہے، جملہ جتنے سادات و مومنین بیمار ہیں، تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، مرزے والوں بیمار کربلا کیوں کہوں، ایسے کیوں نہ کہوں، تجھے مسیح کربلا کا واسطہ ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھے کر، عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما۔ میرے مالک اس جگہ سمیت جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہیں۔ جس کے دل میں جتنی حسرت ہوگی وہ اتنی بلند آمین کہے گا۔ میرے مالک مجھ سمیت تمام دلوں کی حسرت ہم سب کو اسی سال 14 معصومین کا زوار بنا۔ اس دور کی دعا ہے، سب نے آمین کہنی ہے اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائے گا۔ میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں، ہمارے 12ویں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو، جتنی طاقت اور توفیق کربلا والوں نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی جانب۔ سامعین گرامی قادر، معزز سامعین، سدا سکھی رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مخدوم آپ کے قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے، مجھ حقیر سمیت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اگر جناب تھکے نہ ہو، عظیم عزاداروں کا مجمع میرے آگے تشریف فرما، اجازت دیں تو 2 باتیں جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے سردار جتنے آپ تشریف فرمائیں، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے، تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں گے۔ مدثر بھائی کا حکم تھا، عابد بھائی کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ اگر آپ تھوڑی تھوڑی آپ توجہ رکھیں گے تو ذرا 2 بات تمہیں لطف آ جائے گا۔ توجہ نہ ہوئی، مقصد آپ کے چہروں کی زیارت کرنا تھا، وہ میں نے کر لی ہے۔
میں جناب کو سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ ایک فرمان سے میں بات کا آغاز کروں۔ آپ کے اور میرے صادق امام کی بارگاہ میں بندہ آیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کے اور میرے چھٹے امام کی بارگاہ میں بندہ آیا کہ سوال کرتا ہے سرکار یہ زبان کیا ہے؟ زبان کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں بندہ خدا زبان ہوتی ہے دو طرح کی۔ بڑا حیران ہوا، حیران ہو کہ کہتا ہے سرکار وہ کیسے؟ منہ میں تو ایک ہی ہے۔ سرکار فرماتے نہیں ایک اچھی زبان ایک بری زبان۔ اب قمر شاہ جی جواب میرے چھٹے امام کا ہے، مجھے نہیں پتا کون بولے گا کون چپ رہ جائے گا، لیکن اس مجمع میں جو ماں کی جھولی سے شیعہ ہوا اس پہ واجب نہیں واجب ہو جائے گا بولنا، ایک اچھی زبان ایک بری زبان۔ اچھا سرکار پھر آپ ہی بتائیں اچھی کون سی ہے بری کون سی ہے؟ علی کا لال مسکرا کے کہتا ہے قیامت تک کے لیے یاد رکھنا، جو چوک میں بول لے، گلی میں بول لے، بازار میں بول لے، غیبت کر لے، بحث کر لے، وہ زبان اچھی زبان نہیں۔ اچھی زبان وہ ہے جو ہم 14 کے ذکر میں آ کے بولے۔ اچھی زبان وہ ہے۔ اچھی زبان وہ ہے جو ہم 14 کے ذکر میں آ کے بولے۔ سرکار وہ کیوں؟ فرماتے ہیں ہم سے ایک سودا کرو، دنیا میں تم ہمارے ذکر میں بولو، کل تمہاری قبر میں ہم 14 میں سے ایک ضرور آئے گا۔ تھوڑی سی واہ واہ کر کے ان کو قبر کا ضامن بنا لیجئے گا۔ آپ جناب توجہ رکھیں گے، پہلی 4 سطریں میں جناب کے حوالے کروں۔ ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی۔ ادب کے دائرے میں رہ کے پڑھنے کا عادی ہوں، ادب کے دائرے سے باہر ہونے کا عادی نہیں۔ ادب کے موتی ہیں، اگر اچھے لگے تو میرے حق میں دعا ضرور کیجیے گا، جتنے پچھلے سردار جتنے آپ تشریف فرمائے۔ ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، بھگا بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی۔ پہلی 4 سطریں مجھے حکم ہوئے، باخدا پڑھنا تو کچھ اور تھا، لیکن جب مجھے حکم ہوئے پھر میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا 4 سطریں انہی سے آغاز کرتے ہیں۔ بلال بھی توجہ رکھیے گا، ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، یہ کہہ کون رہا ہے اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کہہ رہی ہیں آپ کی اور میری بی بی جناب عالیہ۔ جب مصائب نہیں پڑھا فضائل پڑھا ہوں، جب جانے لگے نا شام، مصائب نہیں پڑھا، بھائی کی لاش پہ آئی نا، جب کہتی ہیں بھیا حسین میں وعدہ کرتی ہوں، انہوں نے آپ سے بیعت کا سوال کیا تھا نا، یہ کہتے تھے ہمیں بیعت دے، مجھے گھر تک نہیں مجھے قبر تک دکھ لگے گا اگر کوئی بندہ آج مرزا بھٹیا میں میری 4تھی سطر سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا۔ ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، کہہ رہی ہیں بھیا آپ سے نے بیعت کا سوال کیا تھا نا، میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں، ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، بھگا بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی، اور حسین کیا ہے جس نے بھی تجھ سے سوال بیعت کا، تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں ماروں گی۔ ہائے 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 جی سلامت رہے، آباد رہے، آباد رہے، آباد رہے، آباد رہے۔ جناب زینب چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی آدم پاک محمد سبا کے علی کوئی گلی پنجارے 14 لگنارے۔ باؤ جی پہنا نہیں تو سر لائے نارا سارے نہیں بولے، میں کویا دکھ میں کو بندہ دکھاؤ جو نہیں بولتا، میں آدھا
اوکو جنت دی اصلو ہوا نہیں لگی جندی کفنی نو کھا کے شفا نہیں لگی اوکو جنت دی اصلو میں شکر رکھ کے جاؤں گا جو چوتھی صدر سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا اوکو جنت دی اصلو ہوا نہیں لگی جندی کفنی نو کھا کے شفا نہیں لگی تے پنس حیدر دا نسلہ تباہ کر گیا ہے ای بیماری دی کائے کو دوا نہیں لگی نہیں ہاتھ چاہ کے علی حق علی حق علی جس کے ہاتھ کی ملکیت علی کے نام ہے نعرہ حیدری جی جی کوئی طبیعت لگی ہے جناب کی جنی کفنی نو کھا کے شفا نہیں لگی بغض حیدر دا نسلہ تباہ کر گئی ہے ای بیماری دی کہیں کو دوا نہیں لگی اچھا ایک بات میں آپ کو ذرا کلیئر کروں جناب عالیہ جو ہے وہ فضائل میں بڑا مشکل مضمون ہے لیکن جناب نے سنا ہے اس معیار پہ تو اگلی باتیں بھی میں کروں گا اس معیار پہ تو آپ سنیے گا بھی اس معیار پہ اچھا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ جو ذاکرین ہیں یہ ادب سے نام نہیں اٹھاتے نام اٹھانے چاہیے ادب سے لیکن او جی سیدھا کہہ دیتے ہیں زینب یاد رکھیے گا یہ وہ نام ہے جو آل محمد نے ہم کو بتائے ہیں ورنہ ان کے نام اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ میں آپ کو کلیئر کروں ان کے نام اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا سمجھ آئیے جناب کو بات بھگا بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی اور حسین کیا ہے جس نے بھی تجھ سے سوال بیعت کا تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں ماروں چلے 4 سطرے میں اس سے بڑی پڑھوں بتایا ہے بی بی نے دربار جا کر ولایت کے سارے ہنر کھولتی ہوں اتنی سی محنت کرتا ہوں اس پورے مجمع کے آگے جس بندے کے گھر کا چولہا مولا علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے جس بندے کو یہ یقین ہے مرزے والوں کہ جو رزق میں کھا رہا ہوں میرے بیوی بچے کھا رہے ہیں میرے ماں باپ کھا رہے ہیں میرے بہن بھائی کھا رہے ہیں وہ رزق آتا ہے نجف کے والی کی جوتی کا صدقہ وہ بندہ میرے ساتھ چوتھی سطر پہ ضرور بولے گا جس بندے کا رزق معذرت کے ساتھ نجف کے والی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جاتا نہ آتا ہے وہ داد جیب میں رکھے اور گھر لے جائے مجھے اس کی داد کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن جو رزق کھاتا ہے علی بادشاہ کی جوتی کا صدقہ جتنے جوان ہیں جتنے بزرگ ہیں آپ نے کم از کم اتنا بولنا ہے کہ باہر والے زداروں تک آپ کی واہ واہ کی آواز جائے میں کہہ رہا ہوں بتایا ہے بی بی نے دربار جا کر بی بی آپ کا نوکر نہ چپ رہ جائے باقیوں کو چھٹی ہے بتایا ہے بی بی نے دربار جا کر ولایت کے سارے ہنر کھولتی ہوں علی وہ علی ہے کہ لہجے میں جس کے خدا بولتا ہے یا میں بولتی ہوں ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری ارے جیئیں سلامت رہیں یہ جنت ہے یہ جنت ہے یہ جنت ہے ولایت کے سارے ہنر کھولتی ہوں علی وہ علی ہے کہ لہجے میں جس کے خدا بولتا ہے یا میں بولتی ہوں خدا ایک منت کروں گا ان بچوں کو اب اپنے آگے سے اٹھنے نہ دیجئے گا یہ جاتے ہیں پھر آتے ہیں یہ سارا تسلسل برباد کر دیتے علی وہ علی ہے کہ لہجے میں جس کے خدا بولتا ہے یا میں بولتی ہوں یہ ایک آج کی جو بات میں نے جناب کے حوالے کرنی ہے اچھا میرا دل تھا تھوڑا سا خطابت کرنے کا لیکن میرا ذہن میں آیا بھائی جب یہ شعر اتنے اچھے سنتے ہیں تو تمہید کرنے کی ضرورت کیا ہے ان کو شعر پہ شعر بندہ سنائے آپ تک پہنچائے اب بات کچھ ایسی ہے شعر پہ شعر ہے تھوڑی سی بات مشکل لیکن مجھے آپ پہ یقین ہے کہ آپ سارے میرا ساتھ دیں گے توجہ رکھیے گا قمر شاہ جی میں کہہ رہا ہوں حسن حسین کے ہوتے یہ مرتبہ زینب یار میں کہہ گیا حسن حسین کے ہوتے یہ مرتبہ زینب یہ صرف آپ ہی کہہ سکتی ہیں انا زینب حسن حسین کے ہوتے یہ پہلی سطر ذرا مشکل تھی میں نے کہا ذرا آپ کو آہستہ آواز میں آہستہ لہجے میں کروں تاکہ میں آپ کو سمجھا لوں حسن حسین کے ہوتے یہ مرتبہ زینب ایک بات
جو ذاکرین آپ کو مصائب میں سناتے ہیں وہ خنجر والی توجہ ہے نا جناب کی، وہ خنجر دربار یزید والی سب کو پتہ ہے۔ آپ کا نوکر پڑھنے لگا ہے فضائل کی صورت میں، بات اچھی لگے میرے حق میں دعا ضرور کرنا۔ حسن حسین کے ہوتے یہ مرتبہ زینب، حسن حسین کے، میرے کیمرہ مین بھائی کیمرے پہ ہیں، بھائی جان آپ ہیں نا کیمرے پہ، کیمرہ پھیرے مجھے بندہ دکھائیں جو نہیں بولتا، میں اس کے آگے شکر رکھ کے جاؤں گا۔ حسن حسین کے ہوتے یہ مرتبہ زینب، ارے یہ صرف آپ ہی کہہ سکتی ہیں انا زینب، اور چھپے ہیں خوف سے قاتل حسین کے سارے، یہ تم نے کون سا خنجر اٹھا لیا زینب؟ آئے 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 آئے، جیئے جیئے جیئے، چھپے ہیں خوف سے قاتل حسین کے سارے۔ اچھا تھک تو نہیں نہ گئے جناب؟ چھپے ہیں خوف سے قاتل حسین کے سارے، یہ تم نے کون سا خنجر اٹھا لیا زینب؟ طواف کر کے چلی کعبہ شہادت کا، مہینے بعد ادا تو نے حج کیا زینب۔ قمر شاہ جی ایک بات ہر ذاکر کرتا ہے، میں نے ابھی کی ہے بابا جی، جو جناب زینب کا لہجہ تھا وہ مولا علی والا تھا، پورا مجمع بولے میرے ساتھ، آپ سب تائید کرتے ہیں نا میری، وہ لہجہ مولا علی بادشاہ والا تھا۔ سوال کرو کس نے سکھایا؟ جناب عباس نے، اچھی بات میں نے مان لی، لیکن اب میری یہ ایج ہو گئی ہے نا 14-15 سال، اب اگر کوئی بندہ مجھے کوئی تربیت دے وہ رزق ہوگا، بندہ کہے گا یار پتہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا، لیکن جو مجھے بچپن سے سکھایا جائے گا وہ کام میں کروں گا۔ یعنی تربیت وہ اچھی ہوتی ہے جو بچپن سے دی جائے۔ اگر اب بھی مرزا بھٹیاں نہ بولے تو مجھے بتائیے گا میں اس شعر کی داد کہاں سے جا کے لوں۔ آپ سب کہتے ہیں جناب زینب کا لہجہ مولا علی والا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں حسن حسین کے ہوتے یہ مرتبہ زینب۔ بی بی میں آپ کا اتنا چھوٹا ذاکر ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑھے، مجھے اتنی ہمت عطا کرے انہیں بات سمجھا لوں۔ بی بی آپ کو آپ کی عزت و عظمت کا واسطہ انہیں اتنی ہمت دیجئے گا یہ میرا شعر سن لیں اور مجھے اتنی قیمت دیں جتنی شعر کی بنتی ہے۔ کوئی بندہ کائنات کے سونے کی چابی میرے ہاتھ پہ آ کے رکھ لے، مرزے والوں میں اسے شعر نہ دوں، اللہ جانے آپ کس معیار پہ وصول کرتے ہیں۔ حسن حسین کے ہوتے یہ مرتبہ زینب، یہ صرف آپ ہی کہہ سکتی ہیں انا زینب، چھپے ہیں خوف سے قاتل حسین کے سارے، یہ تم نے کون سا خنجر اٹھا لیا زینب؟ اور بطول کہتی تھی اکثر بٹھا کے گودی میں، ذرا علی کی طرح بول کر دکھا دے۔ ہون بولے ہو جیے، ارے سلامت رہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہوا، میں کہہ رہا ہوں ہوا، ارے جیے، ارے سلامت رہے، آباد رہے۔ اچھا میں اتنے عرصے بعد مرزا نہیں آیا، مرزا نعرے کا رواج نہیں رہا آج تک، اور اس ٹائم تک باوے اور ہمارے اور تک کسے نہیں مارے۔ جیے بطول کہتی تھی اکثر بٹھا کے گودی میں، ذرا علی کی طرح بول کر دکھا زینب۔ یہ میں آپ کو آمادہ کرنے کے لیے پڑھا تھا۔ پلیز سر، او بھائی جان، او پلیز، او کوئی تھوڑا سا ترس کھائیں مجھ پہ، میں آپ کو دیکھنے آئی ہوں، آپ انہیں دیکھی جا رہے ہیں۔ یہ جو موبائل آ گئی ہے، بات بھی چیز بھی بہت اچھی ہے لیکن انہیں تباہی نکال دی ہے۔ چلیے اللہ انہیں ہدایت دے۔ میں کافی دیر سے نوٹ کر ہوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، میں نے کہا کیا پتا چپ ہو جائے۔ چلے اللہ محمد والے۔ بطول کہتی تھی اکثر بٹھا کے گودی میں، ذرا علی کی طرح بول کر دکھا زینب۔ یہ بند ذرا سمجھیے گا، با خدا رحمت مطلق پہ ہے رحمت زینب۔ اچھا میں شعر بھی پڑھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کافی سارے مومنین نظردار ہیں جو داد بھی دے رہے ہیں اور رو بھی پڑھتے ہیں۔ جی ہیں، آپ کی معرفت کو نالائن عباس کا سلام ہے۔ با خدا رحمت مطلق پہ ہے رحمت زینب، رب کی زینت کے لیے باعث زینت زینب، فاطمہ عصمت کل نائب عصمت زینب۔
یار میں کہہ گیا مرزے والوں میں کہہ گیا، باخدا رحمت مطلق پہ ہے رحمت زینب، باخدا رحمت. ایک بات کا سارے، میں تو اب بھی بچہ ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ سب سینئر بیٹھے ہیں مجھ سے. حدیث قصہ کا نزول 10 یا 11 ہجری میں، جناب زینب آئی ہے 5 ہجری میں. سب بندوں کو پتہ ہے، گھر میں میٹنگ ہو نا، میٹنگ کوئی اہم مسئلے پہ کوئی بات ہو رہی ہو، بچے ہوں، جہاں ایک آ جائے نا اندر بڑوں کے معاملے میں، پھر باقی کہتے ہیں یار وہ زیادہ سگے، ہم نہیں ہیں، باقی بھی آ جاتے ہیں. جب حدیث قصہ چادر تطہیر کے نیچے سارے تھے، جناب زینب کیوں نہیں تھی؟ میں کہہ رہا ہوں باخدا رحمت مطلق پہ کتنی واہ واہ کرے یہ مرزا، یہ مجمع، میرے ان سطروں کا حق ادا ہو، مجھے نہیں پتا، جتنی بنے قیمت اتنی ضرور دینا. باخدا رحمت مطلق پہ یاد رکھیے گا، چادر کے نیچے بابا جی بی بی نہیں تھی. باخدا رحمت مطلق پہ ہے رحمت زینب، رب کی زینت کے لیے باعث سے زینت زینب، فاطمہ عصمت کل نائب عصمت زینب. ارے نسل حسنین میں ماں جیسی حقیقت زینب، میں یہ کہتا ہی نہیں زیر قصہ ہے زینب، پنجتن جس میں چھپے ہیں وہ ردا ہے زینب. ہوئے 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 جیئیں، ارے سلامت رہیں، ارے آباد رہیں، جیئیں 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 جیئیں. میں یہ کہتا ہی نہیں زیر قصہ ہے زینب، پنجتن جس میں چھپے ہیں وہ ردا ہے زینب، پنجتن جس میں چھپے ہیں وہ ردا ہے زینب. ان سطروں پہ ذرا توجہ رکھیے گا. عابدہ زاہدہ مخدومہ عقیلہ زینب. میرا ساتھ سفر کرتے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے چھوڑ کے آگے پیچھے آپ کا ذہن نہیں ہو گیا. کیونکہ ساتھی وہ اچھا ہوتا ہے جو شروع سے لے کے اختتام تک بندے کا ساتھ دے، وہ اچھا نہیں ہوتا جو درمیان میں چھوڑ کے چلا جائے. عابدہ زاہدہ مخدومہ عقیلہ زینب، صبر ایثار وفا سر ابیہا زینب، بعد شبیر امامت کی کفیلہ زینب. میں نے پہلے عرض کیا ہے میں تمہید کے چکروں میں گیا ہی نہیں، نہ میں نے تمہید کی. اب میں شعر پہ شعر دے رہا ہوں. شاعری کا ایک اصول ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے. اصول کیا ہوتا ہے شاعری کا؟ جو بات بندہ پچھلی کرے اگلی بات اس سے وزنی ہونی چاہیے، تائید کرے. پچھلے سردار دائیں بھائی، یہی اصول ہوتا ہے نا شاعری کا، پچھلی بات سے اگلی بات وزنی ہو. اگر بات وزنی ہو مجھے داد زیادہ چاہیے. آپ سب کا عقیدہ ایمان ہے. امام سجاد بولتا قرآن تھے، بولے نا پھر میرے ساتھ بولیں. سب کا عقیدہ ایمان ہے. مولا بولتا قرآن تھے. آج تک شام غریباں آپ کو ذاکرین سناتے رہے ہیں مصائب میں، آپ کا نوکر پڑھنے لگا فضائل میں. اگر بات اچھی لگے میرے حق میں ضرور کیجئے گا. میں کہہ رہا ہوں عابدہ زاہدہ مخدومہ عقیلہ زینب. بی بی بڑی محنت کی ہے شعر کے لیے. بی بی یہ شعر ضائع نہیں ہونا چاہیے اتنے عظیم عزاداروں کے مجمع میں. عابدہ زاہدہ مخدومہ عقیلہ زینب، صبر ایثار وفا سر ابیہا زینب، بعد شبیر امامت کی کفیلہ زینب. بی بی کام اللہ کا تھا کر کے دکھایا تو نے، آگ سے بولتا قرآن بچایا تو نے. ہوئے 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 کام اللہ کا تھا کر کے دکھایا تو نے. آئیں بسم اللہ. آگ سے بولتا قرآن بچایا تو نے. اچھا جناب تھکے تو نہیں ہے نا؟ یہ بات ذرا میں آپ چاچو نجف کو ممبر بھی دوں گا. ذرا چھوٹی سی بات میری سنیے گا، اس کے بعد میں ذرا آپ کو سلام کروں گا. ایک بحث انکل جی، بحث چلتی ہے کیا؟ اور جی شیعوں نے اپنے پاس سے کلمہ بنایا ہوئے، شیعوں نے اپنے پاس سے کلمہ بنایا ہوئے. پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آگے کلمہ ہی نہیں ہے. اے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے اسلام کا، علی ولی اللہ کلمہ ہے ایمان کا.
کلمہ ہے ایمان کا. عمر ابن عبد ود خندق کا میدان، یہ علی بادشاہ سے لڑنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، بولے میرے ساتھ، علی بادشاہ سے لڑنے نہیں آیا تھا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا علی کون ہے، اگر پتہ ہوتا تو یہ آتا بھی نہیں. یہ علی ولی اللہ کلمہ ہے ایمان کا. یہ توجہ رکھیے گا. جو شیطان ہے، شیطان لانتی، شیطان، بولے میرے ساتھ، یہ اسلام کا دشمن ہے نا. شیطان آدم تک گیا ہے. اللہ جانے کس معیار پہ یہ مرزے کا مجمع اس بات کو وصول کرے گا. شیطان، نجف چاچو، شعیب بھائی، آدم تک گیا ہے، حاجرہ تک بھی گیا ہے، کربلا میں جون تک بھی نہیں آیا. یار میں کہہ گیا. جیے آدم سے لے کے حاجرہ تک گیا ہے. جیے کربلا میں جون تک بھی نہیں آیا. عمر ابن عبد ود، یعنی یہ دشمن تھا اسلام کا. جب یہ آیا رسول کے خیمے کے سامنے نیزہ گاڑ کے کہتا ہے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، ہے کوئی مرد تو میرے مقابلے میں بھیج. رسول خدا نے بات سنی، اپنی مسند سے اٹھے، خیمے کا لڑ ہٹایا، ایک دفعہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اپنی امت کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. آئے 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 آئے، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. تاریخ کہتی ہے کوئی نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے. یہ ایک میرے عقیدے کی بات ہے جو رکھنے لگا ہوں ممبر پہ. اگر عقیدے کے ساتھ میچ کرے تو ضرور بولنا، میچ نہ کرے بولنے کی ضرورت ہی نہیں. کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے. رسول خدا نے بٹھا دیا. پھر کہتے ہیں کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے، بٹھا دیا. جب تیسری مرتبہ کا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے، پھر بٹھا دیا. آپ کے شیعہ مذہب کا ایک بہت بڑا نام ہے علامہ جعفر تبریزی، ان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین میں ان نے ایک جملہ لکھا ہے اور ان نے کائنات بند کر دی ہے. ان نے بتایا خندق کے میدان سے ثابت ہوا جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیسے گا. جی سارے میں بات کو مکمل کروں. جو بندے انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو 20 ربیع الاول چاچو نجف کے پاس سکھا بوسال میں بانی کی حیثیت سے حاضری دوں گا. کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. رجب علی برسی کہتی ہے جو کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیسے کریں گے. یعنی رسول خدا محمد رسول اللہ تک ہے اسلام کا کلمہ. کمر جی رسول خدا نے کہا ہمارے لیے تو وہ کتا، نجف چاچو بے شک کتا، لیکن بنا نہیں. بنا نہیں. علی آئے، گردن تن سے جدا کی، لڑائی ختم. لیکن کوفے کی مسجد بھری ہوئی ہے، علی بیت المال تقسیم کر رہے ہیں غریبوں میں. بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے بکواس کرتا ہے یا علی تیری تقسیم میں عدل نہیں، تو عدل کے ساتھ تقسیم نہیں کرتا. ادھر رسول نے کہا تھا کتا، بنا نہیں تھا. ادھر بکواس کی اس نے. علی فرماتے ہیں نکلو کتے، غازی کی قسم بن گیا. آئے 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 جیے نکلو کتے، غازی کی قسم کتا بن گیا. یہ مجمع اٹھ کے مجھے اگلے سال تک داد دے. ان کی داد تھوڑی ہوگی، نوکر کی بات بڑی ہوگی. سنبھال لیجئے گا، میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی اور میں تو ویسے بھی سلام کروں. کتا بن کے جو نکلا، اب بچہ
بوڑھا جوان جو بھی کہتے دیکھ کے کہتے علی کو بھونکا ہے، علی کو بھونکا ہے، علی کو بھونکا ہے۔ علی آپ کو پتہ ہے جو علاقے کے پرانے کتے ہوتے ہیں نا، جب نیا کتا آ جائے ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، کہتے جی ساڑھے پنڈ ہمارے ایریا میں نیا کتا کہ جب دیکھا کسی نے کان، کسی نے دم، کسی نے کیا، کتے بندے سب پیچھے تھا کتا، عقل تو انسانوں والا تھا، گھر کا دروازہ پہچانا، گھر میں داخل ہوا، بندہ پڑھتا علی ولی اللہ ہو، بندہ جملہ سن کے چپ رہ جائے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ جو گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی روٹیاں پکا رہی تھی، بیوی نے دیکھا، کہتی ہے غلیظ کتا، لہو لہان کتا، گندا کتا میرے گھر میں کیسے؟ اس نے جوتی اٹھائی، پیچھے سے بندہ کہتے ہے بیوی نہ مارنا، نہ مارنا، نہ مارنا، کتا نہیں تیرا شوہر ہے، کتا نہیں تیرا شوہر ہے، کتا نہیں تیرا شوہر ہے۔ وہ قریب آئی، کہتی ہے میرا شوہر اس حالت میں کہیں علی کو تو نہیں بھونک کے آیا؟ ارے جیئے، ارے سلامت رہے، کہیں علی ان دو شترو کے لیے اتنی تمہید کی ہے؟ اگر نہ بولا تو مجھے دکھ لگے گا کوئی، میں نے پڑھن دیا بابا جی جتنے مرضی اور نہ مارے جے، ان دو شترو کے لیے جہاں پہ علی نے کتا بنا دیا، علی خنزیر بھی بنا سکتے تھے، بولے نا میرے ساتھ، لیکن علی نے کتا بنا کے مرزے والوں زمانے کو بتایا علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے۔ ہائے 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 جی سارے سارے علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے۔ اگر دنیا اس عزت کو، اس عظمت کو سمجھ لیتی، بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتی۔ بہت اچھی داد، بہت اچھی دعا آپ نے دی جناب سیدہ کے دکھوں کا واسطہ۔ یہ دن رونے کے ہیں چونکہ آج آپ اس مظلوم امام کے جنازے پہ آئے ہیں جو ہے امیر حسن، لیکن اس کی بہنیں بازاروں میں چادریں مانگتی رہی۔ ہے امیر حسن لیکن اس کی بھتیجی رسیوں کے ساتھ دفن ہوئی ہے۔ میں منت کرتا ہوں، ہائے ضرور کرنا، اگر اللہ نہ کرے کسی کا بھائی مر جائے نا، جو دور والی بہن ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے، جو بہن نزدیک ہوتی ہے وہ پہلے آ جاتی ہے۔ آج لاہور والی ملکہ آئی ہوئی ہے، آج شام والی ملکہ آئی ہوئی ہے، وہ آپ کی ہائے کی انتظار میں ہے۔ ہائے ضرور بلند کرنا۔ بس سزاداروں چھوڑ دیا سارا مضمون۔ اس یزید حرام زادے نے جب اپنے تنخواہ دار کتو کو کہا نا جاؤ سجاد کو بلا کے لاؤ، ادھر کوئی بچہ بیٹھا ہو، کوئی عزادار ہو، باہر کوئی آ جائے بلانے والا، وہ آواز دے گا نا، نام اٹھائے گا۔ کتنا مظلوم امام ہے آپ کے اور میرے امام سجاد۔ یہ جب بھی آتے تھے نا، یہ کہتے نہیں تھے قیدی، سجاد، یہ امام سجاد کے زنجیر ہلاتے تھے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے ہائے بھی نہیں کی۔ سوال کرو سیدادہ، جی ہیں
سیدہ یہ کیوں کہا ہے؟ زنجیر ہلاتے تھے مرزے والوں، زنجیر بدن کے اوپر ہوتے تو خیر تھی، زنجیر سجاد کے گوشت میں جگہ بنا گئے تھے۔ قیدی یزید بلا رہے، امام فرماتے تم جاؤ میں آتا ہوں۔ اٹھے، جناب عالیہ دوڑتی دوڑتی آئی، دامن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے کہتی ہے میں تجھے نہیں جانے دوں گی، یہ میرے بھائی کے قاتل ہیں۔ سجاد فرماتی ہیں اماں میں وقت کا امام ہوں، میں جانتا ہوں یزید میرا قاتل نہیں، شام میری مقتل گاہ نہیں۔ اماں وعدہ کر تم جا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد واپس آؤں گا، قربان جاؤں پیار پہ۔ ہائے، کہتی ہے سجاد پھر یاد رکھنا تیرے بابا کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا ہے میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن سجاد میں وعدہ کرتی ہوں تو جا، جب تک تو آئے گا نہیں میں دروازے پہ کھڑے ہو کے تیرا انتظار کرتی ہوں۔ یا سیدہ جب تک تو واپس نہیں آئے گا میں دروازے پہ کھڑے ہو کے تیرا انتظار کرتی رہوں۔ بس دارو چھوڑ دیا سارا مضمون، وقت ہی اتنا ہے۔ چاچو رجب بھی آگے جا کے پڑھنا ہے، جب آکے کہا نا اماں، اس نے مطالبے مان لیے، مل گئی رہائی۔ ہائے، 9 یتیم رہ گئے تھے قافلے میں، میں نے ابھی تک منت نہیں کی، میں سید ہوں، ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، آپ جتنے عزادار بیٹھے ہیں آپ سب کی ہائے بلند ہونی چاہیے۔ 9 یتیم رہ گئے تھے، فرماتی ہیں سجاد میں فاتح شام ہوں، میں امیر المومنین کی بیٹی ہوں، ان سے کہے یہ مانگے اور میں انہیں دیتی ہوں۔ 7 یتیم مانگ کے پیچھے ہٹے، جو پیچھے 2 رہ گئی تھی، بی بی کہتی ہے سجاد ان سے کہے یہ نہ میرے پاس آئے، میں ان کے پاس خود جاؤں گی، یہ میرے غازی کی بیٹیاں ہیں، یہ میرے عباس کی بیٹیاں ہیں، یہ مجمع میرے ساتھ ہائے کا وعدہ کرتا ہے، کرتے ہو ہائے کا وعدہ؟ پڑھو جملہ پچھلے عزادار، پڑھو۔ قریب آئی، قریب آ کے کہتی ہیں میری بیٹیاں جو کچھ مانگنا ہے مانگو۔ بچیوں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہتی ہے اماں اللہ آپ کی دعا بڑی سنتا ہے، ایک ہی دعا کرے ہمیں کربلا تک موت نہ آئے، ہمیں کربلا تک موت نہ آئے۔ موت کا نام آیا، کہتی ہے موت کیوں نہ آئے؟ رو کے کہتی ہے اماں ہم کربلا جائیں گی، سیدھا بابا کی قبر پہ جائیں گی، بابا کی قبر پہ جا کے کہیں گی بابا وہ جسے تو پانی نہیں پلا سکا ہم اسے بغیر کفن کے دفن کر۔ یا سیدہ یا سیدہ، بابا وہ جسے تو پانی نہیں پلا سکا ہم اسے بغیر کفن کے دفن کر رہے۔ زندان چھوڑا، سب سے پہلی مجلس جو کروائی ہے نا امام حسین کی، وہ کروائی ہے جناب عالیہ نے۔ ابھی مجالس ہوتی ہیں، کیا برآمدگی ہوتی ہے؟ امام حسین کا ذوالجناح، جناب علی اکبر کا جنازہ، تابوت، قاسم کی مہندی، پہلی مجلس ہے جس کی برآمدگی علی اکبر کا سر ہے، حسین کا سر ہے۔ بی بی یا مجھے موت آ جائے یا یہ پورا مجمع ہائے کرے۔ شام کی عورتیں آ کے کہتی ہیں بی بی ہمیں پتہ نہیں تھا آپ علی کی بیٹی ہیں، اگر پتہ ہوتا ہم کبھی آپ کو پتھر نہ مارتے، آپ پہ آگ نہ پھینکتے۔ امیر المومنین کی جو بیٹی تھی بی بی فرماتی ہے میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ جملے ہیں جن کے لیے موت مانگی ہے۔ اچھا بی بی ایک چیز مانگتی ہیں، بی بی فرماتی ہیں کون سی؟ ہم نے سنا ہے آپ وطن پہ جا رہے ہیں، آپ سر واپس لے کے جائیں گے، آپ پہلے سروں کو لاشوں کے ساتھ دفن کریں گے پھر مدینے جائیں گے۔ بی بی فرماتی ہیں ہاں، کہتی ہیں ہم منت کرتی ہیں ہمیں ایک دفعہ سروں کی زیارت کروا۔ سروں کی زیارت کا نام آیا، میری بی بی نے اشارہ کیا، امام سجاد سر لے کے آئے۔ مجھے ممبر کی عزت کی قسم یہ جملہ نہیں ہے، یہ خنجر ہے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ خنجر ہے۔ امام سجاد سر لے کے آئے، جس کا سر آتا تھا
وارث مستور سر اٹھاتی تھی، شام والی عورتوں کو دکھاتی تھی، پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی تھی۔ اور مرزا بھٹیاں والوں ایک سر ایسا آیا یا 25,000 عورت نے جھولی بنائی، کوئی کہتی ہے میری جھولی میں رکھ، کوئی کہتی ہے میری جھولی میں رکھ، کوئی کہتی ہے میری جھولی میں رکھ۔ سوال کرو یہ کس کا سر تھا؟ مجھے ممبر کی قسم یہ رباب کے علی اصغر کا سر، اصغر کا سر آیا۔ 25,000 عورت کہتی ہے اس صغیر کا کیا قصور تھا؟ یا سیدہ آپ جڑائے، آپ جڑائے، آپ جڑائے یا سیدہ۔ مجھے ممبر کی عزت کی قسم اے جملے جنہ واسطے محنت کیتی ہے، تو سہائی کیتی ہے۔ شام علی آدین علی دی تھی کوئی کام ہوئے شام اچ، ہائے تو سہائی بھی نہیں کیتی۔ آدین کوئی کام ہوئے شام اچ، اسا حاضر آئے موتے پٹی علی دی تھی آدیا جے کم پوچھ دیا ہو تا ہکو کم میں غریب آلے قبرستان اچ میڈی سکینہ دی قبر ہے، اتھے ڈیوے والا ہے اکو آکھے روز جو پوچھ دیا میں قدام ولسوں آج ولے ویندے ہیں۔ یا سیدہ میرے آخری جملے میں سلام کر رہا ہوں، میرے آخری جملے میں منت کرتا ہوں 5 سیکنڈ کے لیے ہلکے کا ماتمی مجھے اپنے ہاتھ کی زیارت کروائے 5 سیکنڈ کے لیے۔ میرا پورا مجمع ہلکے کا ماتمی ہے، میں منت کرتا ہوں اگر ہاتھ ہو کنجوسی نہ کرنا، سر پہ مارنا، اگر زبان ہو تو بلند ہائے کرنا، ہائے بھی نہ کر سکو شام والی بی بی سے معافی مانگ لینا، بی بی کوئی جرم ہو گیا میں ہائے تک نہ کر سکا۔ محمودوں پہ سوار، اب پہلے سجاد مولا بابے کی سر کی طرف دیکھتے ہیں، پھر پھپھیوں کی طرف، پھر سر کی طرف، پھر پھپھیوں کی طرف، پھر سر کی طرف، پھر پھپھیوں کی طرف۔ شبیر مظلوم کے سر سے آواز آئی سجاد کیوں دیکھتا ہے؟ کہتے ہیں بابا موسم نہیں ہے، تجھے مبارکباد دیتا۔ کس چیز کی مبارکباد؟ بابا دیکھنا تیری 3 بہنیں آئی تھی۔ یار آپ نے جملہ نہیں سمجھا، بابا تیری 3 آئی تھی، تینوں واپس جا رہی ہیں، میری 1 آئی تھی۔ بابا میں شام میں دفن کر کے جا رہا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا ہاتھ ہوا تو کنجوسی نہ کرنا، سر پہ مارنا، زبان ہوئی تو بلند ہائے کرنا۔ اماں ایک راستہ جاتا ہے مدینہ سے، کربلا سے مدینہ، ایک سیدھا مدینہ۔ آخری محمل سے آواز آئی سجاد جب سے تو نے دفنائی ہے میں بیٹی کی قبر پہ نہیں گئی، سجاد پہلے میری سکینہ کی قبر پہ جا۔ مہار پکڑی، بی بی کی قبر پہ آئے، سب بیبیاں زیارت کر کے ہٹی، کیونکہ میں ماتمی ہوں، پہلے میں کرتا ہوں اب آپ سب کو دعوت دیتا ہوں۔ سب بیبیاں جب زیارت کر کے ہٹی نا، رباب آگے بڑھی، بیٹی کی قبر کے ساتھ ایسے لیٹ گئی جیسے مدینہ میں لیٹتی تھی۔ مجھے ممبر کی عزت کی قسم مرزا بھٹیاں والوں اتنی دیر امام سجاد سر والی طرف تھے، بی بی بیٹی سے مل رہی تھی، یا سکینہ کی قبر میں زلزلہ آیا۔ سجاد فرماتی ہے سکینہ وطن پہ جانے کے لیے پریشان ہے، میں وقت کا امام ہوں، تیری قبر مدینہ لے جاؤں؟ کہتی ہے سجاد مجھے وطن پہ جانے کا کوئی شوق نہیں، اور سجاد ایک دفعہ میرے پاؤں والی طرف دیکھ، عظیم الاداروں کا مجمع۔ سجاد نے دیکھا کوئی قیامت کا منظر تھا، عباس کی بیٹیاں، عباس کا سر سکینہ کے قدموں پر رکھ کے کہہ رہی تھی بابا معافی مانگ، اور تجھے پانی نہیں پلا سکا، اور بابا معاف۔ الہی عبادت قبول اور منظور۔ معزز سامعین تشریف رکھو، آخری مکان ہے قاری القصائد جناب نجف عباس بسال صاحب ممبر تے بالکل موجود نے، ایک اعلان سماعت فرما لو۔ 12 رجب المرجب مرکزی امام بارگاہ آل حسینی سکھے کی منڈی جشن مولود کعبہ مولا علی شہنشادہ منعقد ہوئے گا۔ سید الذاکرین سید ذریت عمران شرازی صاحب اور سید الذاکرین پیر سید نجم الحسن شرازی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ذاکر البیت اصغر حسین نیّر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ 12 رجب
مرکزی ماں بارگاہ سکھے کی منڈی انشاءاللہ 7 ربیع الاول اسی ماں بارگاہ ذکر محمد و آل محمد ہوئے گا جس دے وچ ملک دے نام ورزا کر خطاب فرمائیں گے اور بعد از مجلس شبیہ تابوت امام حسن عسکری بادشاہ برآمد ہو سی اور ملک دے کافی سنگتاں جڑی نو پرسہ پڑیں گے قاری القصائد شہنشاہ فضائل المصائب مرقع درد جناب ملک الذاکرین زوار نجف عباس بسال صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور شبیہ تابوت امام حسن بادشاہ برآمد کریں گے اور بعد از مجلس ماتمداری ہوگی زوار بشیر حسین دے گھروں اور ماتمی سنگت سپاہی علی اکبر مرزا بٹیاں تابوت دی برآمدگی کریں گے ذاکر اہل بیت قاری القصائد شہنشاہ فضائل المصائب جناب نجف عباس بسال صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد صلوات سارے عوام مل کے صلوات پڑھنا نیم عبادت ہے سر رل کے اچھے صلوات نعرہ تکبیر اللہ پوری کائنات دا مالک و خالق ہے آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت یزید لعنت محمد و آل محمد تمام دشمنات لعنت محمد و آل محمد عظمت بآواز بلند صلوات داہ مالک کائنات اور ٹرایا بانیان دی پرخلوص سفیدہ بچھائی میں حقیر گناہگار سمیت علماء و ذاکرین دی پڑھائی سے اپنی بارگاہ قبول فرمائیں صدا وستران و ویڑے جتے بھین تے برہا دا ذکر ہوں دے صدا وستیران و بستیاں جتے سرکار وفادہ علم لہران دے ابو وسن جڑے پاک سیدہ دے بوئے دا حیاء کریں وقت کدی کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ماتم شبیر واسطے بلند ہوں گا کچھ بندی آمین نہیں آگ سکے دعا دی قبولیت میں یار ذاک کرنی ہوں دا دعا دی قبولیت میں یار اے مجلس حسین علیہ السلام جڑے بیمار ان مالک سے تکلی عطا فرمائے جڑے بے اولاد ان مالک اولاد نرین عطا فرمائے جڑے تنگ دستین مالک وسیع رزق عطا فرمائے اس نگری دے جتنی عرادار شیعہ سنی معدت فی القربان حق ادا کرنا دنیا چلے گئے مالک درجات بلند فرمائے خصوصاً حاضرین اور بانیان دے مرحومین دے مولا درجات بلند فرمائے سعادات جسے جتھے موجود ہیں مالک عزت پر دے سلامت رکھیں سانومتینوں نسل رسول دا حیاء کرندی مالک توفیق عطا فرمائے لکھا کرونا دی حق دعا حجت خدا بقیت اللہ منتقم امام دا مالک دل ظہور فرمائے دعوان دی قبولیت واسطے ذکر پاک دی قبولیت واسطے سارے رل کے باواز بلند صلوات اجازت ہے تھوڑے جے سبق سنانا سجود
عشق ولایت سے دین زندہ ہے. تھوڑا تھوڑا تسی بھی اگے آ جاؤ مہربانی. اے بال جڑے بار بار زیگم باس اٹھ دین انہاں تے تھوڑا کنٹرول کریں. تھوڑا تھوڑا مہربانی کرسو. تسی بھی بھائی مہربانی باجی. صلوات سارے عوام مل کے پڑھنا. سجود عشق ولایت سے دین زندہ ہے. سجود زوار جی سجود عشق ولایت سے دین زندہ ہے. اسی کے دم سے کتاب مبین زندہ ہے. بسم اللہ بسم اللہ کرو. بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. یا اللہ میرا دل ہے اتھے سمجھان دی بیلتاف جی لوڑ تو کوئی نہیں لیکن دل ہے تھوڑے جائے سمجھا کے اپنی دل دی تسلی واسطے ربائی پڑھا. 40 نو سامنے رکھنا ہے. مہربانی کرو یار سونا مہربانی مہربانی. 40 نو سامنے رکھو. مشی ہوئی نجف تو کربلا جڑے زوار جی نہیں جا سکے انہاں اتھے کی تھی. سارے جتھے جتھے جڑے جڑے علاقے جا سکتے ہیں تے جڑے جنہاں اتھے مشی کی تھی انہاں تھوڑی جی تکلیف برداشت کرنی پئی. راستے وچ کہیں کہیں جا ہر پاسے تے نہیں چند جگہ تے پریشانی بھی بنی. کالا باغ حملہ ہویا کچھ زخمی ہو گئے شہید بھی ہو گئے. مولا انہوں نے درجات بلند کرے. زخمیاں نو مولا صحت عطا فرمائے. ہاں جلوس مشیدہ نہ رکیں نہ رکیں نہ رکنے نہ رک سکتے نہ مکیں نہ مکنے نہ مک سکتے. 40 نو سامنے رکھو تیرو بھائی پہ پڑھدا. سجود عشق ولایت سے دین زندہ ہے. اسی کے دم سے کتاب مبین زندہ ہے. مٹانے والے ہزاروں مر گئے لیکن علی کے لال تیری 40 زندہ ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ کرا بسم اللہ بسم اللہ. مولا پترہ دی ذکر کریں. مٹانے والے ہزاروں مر گئے لیکن علی کے لال تیری 40 زندہ ہے. سونی صلوات محمد وآل محمد ذات. دنیا عقائد کے تصرف کا تماشا. دنیا عقائد کے تصرف کا تماشا. معاشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہے. معاشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہے. دوزخ تو ہے من کنتو کے منکر کا محلہ. جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے. بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا. نسلہ دی خیر مہربانی جی مہربانی. یا علی بسم اللہ کرا بسم اللہ. سونی صلوات محمد وآل محمد ذات اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الصلاة والسلام على أشرف